مفتی آ گیا، یہ بھی ایسے ہی مفتی ہے، زبردستی مفتی بن گیا، اس کو بھی عبارت نہیں پڑھنا. یہ جو جی السلام علیکم. جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا شکر ہے. میرے سنی بھائی ہیں. مسئلہ وہ سنی بتاتا ہوں بھائی مسئلہ یہ میرے سے مجھے لگا. نظر نہیں آ رہا ہے، صحیح کرو نا، یہ طریقہ صحیح علیاری صاحب نظر نہیں آ رہا. ہاں حق نہیں آپ وہ کو کبھی نظر انہوں نہیں نے آتا بھائی، آپ کو حق کبھی نظر نہیں آئے گا بھائی. اچھا یہ طارق صاحب یہ حقانی نظر آ رہا ہے صاحب آپ کو؟ طارق صاحب حقانی صاحب جی جی خوش آمدید. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے میرے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ مجھے یہاں بیٹھا ہوا پسند کرتے ہیں. بہت بہت شکر ہے زیادہ اللہ بہت. جی جی کا. میں کوئی اعتراض ادھر تو نہیں ہے؟ نہیں تو چلو آپ تو میرے بھائی ہے ادھر، اگر انہوں نے ایک دو دفعہ شیعہ بھائی بیٹھایا تھا میں اس کی بھی خوش ہوں، کوئی ہو درمیان میں تو میں خوش رہتا ہوں. طارق بھائی ایک اچھی بات بات. سن لیجیے پھر بات کرتے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو، یہ جو ابھی ملہم آیا تھا، یہ جو ابھی آیا تھا ہاں نا، ہاں وہ جو ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا، یہ ابھی اہل سنت اب والجماعت بریلی مفتی ہے مبشر رضا قادری، ان کے ساتھ 6 سال پہلے اس پہ مناظرے کر چکے. یہ قادیانی ہے اور نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے. یہ گجرانوالے کے ہیں نا مبشر یہ الیاری یہ سے ابھی جو آیا تو تھا، میں بتا رہا آپ کا وہ اہل سنت بن رہا تھا، وہ قادیانی ہے. وہ قادیانی ہے، نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، بڑا قادیانی، قادیانوں کا باپ ہے. میں نے کہا تھا کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا، اس نے کہا تھا کہ حاشا للہ، اس نے کہا جھوٹ ہے. طارق بھائی نے بھی کہا کہ یہ یہ جھوٹ دیکھو، ہے بھائی. یہ یوٹیوب پہ میں دکھا رہا ہوں نا اس کے ثبوت. انہوں نے مناظری کیے ہے بریلیوں کے ساتھ کہ میں ملہم نبی ہوں. انہوں نے جو پگڑی لگائی تھی، جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کے سائٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے مناظرہ کرنا تھا. ہماری سائٹ پہ دوسری بات یہ کہ آپ پھر آئندہ آپ تمنیل قادیانیوں کا لگائیں ہم گے سے کہ کیا میں نے اہل تعلق ہے؟ سنت کو. قادیانیوں کا ہم سے کیا جی تعلق؟ قادیانی تو آپ لوگوں کا فرقہ ہے نا، وہ تو کبھی نہیں کہتا ہم شیعہ. نہیں وہ ہے تو تو قادیانی حنفی ہے ہیں. نا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جس طرح مرزا نے نبوت کا مجھے دعویٰ کیا کیا معلوم ہے. بھائی، ادھر ہمیں تو نہیں معلوم نا، وہ پیچھے سے کبھی کوئی ہم نہیں، نہیں پچھلے ہفتے الیاری حضرت صاحب پچھلے ہفتے طارق آپ کو صاحب بتایا گیا تھا، طارق پچھلے صاحب کو ہفتے آپ پڑھیے. کو بتایا گیا تھا کہ یہ آیا، انہوں نے کہا کہ قادیانی کا پلڑا باری ہے، تو آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بتایا صاحب گیا ہم تھا کہ یہ بالکل ان کو قادیانی ہے. نہیں میں نے ذکر جانتے. بھی کیا تھا، کہ نہیں، ہمیں اہل خبر سنت ملی میں کہ آپ اہل سنت ایسے نہیں ہے کہ قادیانی کے خلاف آپ کے خلاف بات کرے. یہ آپ کے خلاف بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے. میں نے ایسے پوچھا بھی تھا نا شروع میں کہ ہم نے سنا کہ آپ نے نبوت کا ادعا کیا، تو اس نے بہت سخت انکار کیا، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، میں حنفی ہوں، یہ ماتوریدی ہوں. اس نے یہ کہا. نہیں جی جی ان کے بہت سارے. اچھا طارق جی صاحب جی ابھی جی جی ثابت ہوا جی کہ انہوں نے جو 1-2 گھنٹے ضائع کیے قادیانی کے ساتھ یہ ختم نبوت پہ، اگر الیاری صاحب مجھ سے مناظرہ طارق کرے صاحب نے کچھ ضائع 1 کیا گھنٹے نا، طارق صاحب سے میں نے ہاں کہا کہ اس کو کاٹ کے بگا دو. یہ طارق صاحب نے ان کو ٹھیک پروٹوکول دیا ہے، زبردستی مجھ پہ ان پہ مسلط کیا ہے. میں نے کہا تھا یہ سب کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اس آدمی کو کچھ آتا بھی نہیں تھا نا، اس قادیانی کو. نہیں طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ بات نہیں، سنیں اب نا. تو اس سے مناظرہ کرنا میں تو پڑے گا. میں نا نہیں، یہ تھوڑا سا پاگل ہے، میری عرض دماغی سنیں. توازن اس کا خراب ہے، یہ پاگل ہے، بالکل ان اس کی نے باتوں سے پتہ چلتا بڑے سخت نا میسج کیے تھے، وائس میسج مجھے، ہے. اور کہا کہ تم یہ ادھر تم بغیرتی ہو، یہ وہاں تمہیں عزت نہیں، مطلب ڈائریکٹ نہیں کہا، مبہم الفاظ میں کہا کہ ادھر تم کیسے برداشت کرتے ہو. میں کہا یار بات سنو، میں اپنے سنی بھائیوں کی ڈیمانڈ پہ یا ریکویسٹ پہ چلا جاتا ہوں. تو نہیں، اس طرح کی اس نے کوئی نا بڑی طارق صاحب سخت کوئی باتیں ایسی کی تو سنی میں نے دیکھ پھر رہا ہے کہ وہ الیاری کو کہے کہ قادیانی کے خلاف قادیانی کا پلڑا باری رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یار ہوا نا. انہوں نے پچھلے ہفتے الیاری صاحب پہ یہ کمنٹ کی کہ آپ کا پلڑا کمزور. جی صحیح بات، صحیح سے. یہ کہانی صحیح. صاحب اور بات کریں، اب کیا موضوع ہے آج؟ کیا اسی موضوع پہ میں کہتا ہوں کہ الیاری صاحب اسی موضوع پہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پہ اگر میرے سے بات کرے، چلیں آپ سے گفتگو کریں، آپ آپ کی وقت تیاری ہے، چل آ جاؤ. ختم نبوت، بات نبوت کی کر تعریف لیتے، کریں. ٹائم لگا دے. ہاں، نبوت کی پہلے تعریف کریں نا، تو پتہ چلے نبوت کہتے ہیں کس کو. ٹھیک کروں گا اب تو انہوں انشاءاللہ. نے سیکھ لی ہوگی نا. تو ہاں چلے نا، اب تو بتائیں سیکھ نا، لی ان ہوگی. کا شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور تعریف ہو. چلو بتاؤ جی، نبوت کی کیا تعریف. اور اس کے بعد نہیں، آپ سے میں مناظرہ ہوگا نا، اس کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، صحیح ہے، ٹائمر صحیح لگا ہے. دیں جی. اور اسی شرط پہ مناظرہ ہے کیا آپ سے. مناظرہ ہوگا ختم کس چیز نبوت پہ پہ؟ اسی کتنے شرط کے منٹ ساتھ بات کریں مناظرہ گے ہے کہ حضرت؟ اگلا مناظرہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. نہیں، صحابہ، جو آپ صحابی کی بات کر رہے ہیں اصطلاح پہ، صحابہ کے اصطلاح پہ، اس پہ مناظرہ کرنا.
دیکھ ابھی ختم نبوت پہ آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہے نا تو اس پہ میرا شرط ہے، میں ختم نبوت پہ آپ سے مناظرہ کروں گا. نہیں خلافت پہ بات کریں، آپ نے کہا وہ خلافت میں منع نہیں کرتا، خلافت وہ تو اس سے طے پایا نا اپنے مولوی صاحب سے، رشید صاحب سے. آپ کے ساتھ اگلا مناظرہ جو ہوگا نا اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو نہ عقل ہے نہ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ یعنی نبی نہیں ہے، وہ ختم. استغفر اللہ. ٹھیک ہے یہ اس موضوع پہ صحیح ہے، ٹھیک ہے بالکل درست ہے. اوکے جی بالکل درست ہے. بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے صفدر کی طرح. مولوی صفدر صاحب بھاگ ٹائم لگا طارق سے کتنے منٹ بعد اور ٹائم سے پہلے آپ نے تعریف کرنی ہے نا، پہلے تعریف تو کرو، موضوع تو آپ نے مشخص میرا نمبر لینا ہے، جعفری صاحب سے میرا نمبر لینا ہے یا آصف صاحب سے. جب مناظرہ ہو تو مجھے آپ بلا سکتے ہیں، جس موضوع پہ ہو اللہ یاری کے ساتھ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں گا جب بھی ہو اور جس دن. چلیں جی چلیں بھائی، آپ پہلے بتائیں نا اس کی تعریف کیا ہے، نبوت کی کیا تعریف ہے. کتنا ٹائم لگانا ہے؟ 5 منٹ لگا دیں. 5 منٹ لگائے، میں تعریف کرتا ہوں 5 منٹ. اوکے 5 منٹ تعریف کیا، 5 منٹ کی تعریف کیا. بسم اللہ 5 منٹ لگتے ہیں نا، اگر 5 سے کم لگے تو تعریف کے لیے 5 منٹ کیا، بڑے عالم کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں حضرت، بڑے بسم عالم اللہ کے لیے تھوڑے الرحمن ہوتے ہیں، زیادہ دلائل ہیں. نبوت ذاتی ہے عارضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین صرف 14 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام کے مقابلے لے آتے ہیں، لیکن آج انہوں نے قادیانی کے ساتھ اس کا اقرار کیا کہ یہ شیطان کو بھی رسول مانتے ہیں، یہ شیطانوں کو بھی رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کہا ہے رسول، تو یہ ہواؤں کو رسول مانتا ہے. انہوں نے قادیانی کو کہا کہ رسول وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رسول کہے، نبی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نبی کہے. تو ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی رسول کہا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا وارسلنا الریاح، قرآن پاک میں ہے. اس نے یہ تعریف کی تھی نا طارق صاحب، آپ کو یاد ہے، بات نہ کرے لیکن سمجھا کرو. اس نے یہ تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول کہے یا نبی کہے بس وہ رسول ہے اور نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں. اس تعریف کے لحاظ سے یہ اللہ یاری شیطان کو بھی رسول سمجھتا ہے معاذ اللہ. ہم تو اس بنیاد پہ آئے تھے کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگ صرف 14 معصومین کو انبیاء مانتے ہو، ختم نبوت کے منکر ہو. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ معصومین کے علاوہ ہم شیاطین کو بھی رسول مانتے ہیں. اس کا جو تعریف ہے نہ جامع ہے اور نہ مانے ہے، کیونکہ اس میں پیر شیطان بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کہا ہے اور ہواؤں کو بھی کہا ہے، بہت سارے اور آیات ہیں. ابھی اس نے کہا کہ آپ رسول اور نبی کی تعریف کیجئے. ان کا اپنا تفسیر نمونہ انہوں نے ان کا جو علمیہ ہے قم میں وہ جانتا ہے، وہاں سے وہ باغا ہوا ہے. اس کو نہیں مانتے، ہم نمونہ کو نہیں مانتے بھائی. میں تعریف قرآن سے تو نہیں دکھا سکتا، میں تعریف تو کتابوں سے دکھاؤں گا، آپ کی کتابوں سے اور اپنے کتابوں سے. تعریفات تو قرآن پاک میں موجود نہیں، ورنہ اگر آپ تعریفات قرآن میں دکھا سکتے تو میں کہوں گا کہ صلات کی تعریف کیجئے، زکوٰۃ کی تعریف آپ کر سکتے ہیں قرآن سے. اور بھائی ہم نے صرف کہا کہ ہم ایسے کتابوں کو حجت نہیں مانتے بھائی، ٹھیک ہے نا. تمہارے قوم آپ اپنا تعریف پیش کرو نا کہ تعریف کس کو، نبوت کس کو کہتے ہیں، تعریف پیش کرو. میں الزاماً آپ کی کتابوں سے پہلے تعریف پیش کروں گا، پھر اپنے کتابوں سے. بسم اللہ. اچھا، یہ جو تفسیر نمونہ ہے طارق بھائی، یہ جو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ انہوں نے لکھا ہے ناصر مکارم شیرازی نے، اور انہوں نے قم میں تمام جو ان کے مجتہدین ہیں جن کو آیت میں من آیات اللہ سمجھتے، ان سب کو جمع کر کے، ہزاروں علماء کرام کو جمع کر کے انہوں نے 15 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. میں تعریف اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ نہ مانے، انہوں نے پچھلے مناظرے میں کہا کہ میں وہ ان کی کتاب میں ایک راوی ہے جو روایت جائز سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نصیری سمجھتا ہوں. اہل سنت تو نصیری کو بھی شیعہ کہتے ہیں نا، شیعہ تو ہے، ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں اگر نصیری ہے، اگر غیر نصیری ہے. انہوں نے خود کتاب سے دکھایا کہ یہ ہے ہماری کتاب میں جو روایت کو جائز سمجھتا ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، لیکن ہم ان کو شیعہ نہیں کہتے، نصیری کہتے. اہل سنت سب نصیری کو شیعہ کہتے ہیں اور نصیری اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. اور بھائی تم نے ٹائم لیا ہے، ٹائم لیا نبوت کی تعریف کے لیے. اچھا تفسیر، اور تجھے شرم نہیں آتی، پھر تم نے شروع کر دیا مولوی مفید. درمیان میں بھائی تم نے ٹائم لیا تھا 5 منٹ کے لیے نبوت کی تعریف کے لیے، اب کہتے ہو کہ شیعہ لباسات کو جائز سمجھتے ہیں. ایسے بکواسات کرو گے نا میں تجھے گفتگو نہیں کروں گا. نہیں بات نہیں کرنی، یہ آدمی ذلیل ہے.
جب کانی صاحب او بھائی موضوع پہ جب رہیں، شیعہ ایک ملعون ٹھیک ہے، آدمی ٹھیک ہے ہے، میں موضوع پہ جو نبوت کا اگر ادعا طارق کر رہا تھا، کہے نہیں نا- بھائی آپ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہو. غیر آپ ایک ٹھیک ہے، ملعون میں آدمی ہو، بات نہ کریں. آپ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہو. شیعہ جو ہے اچھا، لواطت کی مقام بات رسالت- کرتے ہیں. بس ختم ہے، تفسیر ختم. نہیں نمونہ نہیں میں ہے، نہیں 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 مقام ختم رسالت ختم ختم. یعنی مقام ابلاغ وہی نہیں نہیں جی نہیں تبلیغ نہیں 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 و ختم. نشر. آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے. آپ طارق انسان بھائی، ہی نہیں ہے. تم انسان، تم ایسے غلطی ہے تم کو انسان بات سمجھنا. کر نہیں سکتے. آپ کو عالم سمجھنا، انسان سمجھنا ہماری غلطی ہے. تم نے پچھلے بھی ادعا کیا تھا کہ شیخ کتب میں یہ لکھا ہے کہ لواطت صحت کے لیے اچھی چیز ہے، یہ مفید ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس سے انکسار پیدا ہوتا ہے. وہ نقل قول ہے ایک جھوٹے شخص کا جو نبوت کا ادعا کرتا تھا. جس نے نبوت کا ادعا، اس نے یہ کہا تھا. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور اب تم اسی پہ مصر ہو نا، تو تم گفتگو کے لائق نہیں ہو. تم کہتے ہو یہ شیعوں کا عقیدہ، تجھے شرم. پچھلے دفعہ بھی مجھے غصہ آیا تھا تجھ پہ، اور میں نے تجھ سے کہا کہ تو ایک فراڈی شخص ہے، تو اس سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. تو جیسے فراڈی آدمی سے دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ علمی گفتگو ہو، لیکن ایک ایسا فراڈی شخص، جب ایک دفعہ تم شرمندہ ہو چکے ہو، ایک دفعہ تمہاری یہاں پہ بے عزتی ہو چکی ہے. تم کہتے ہو شیعہ کہتے ہیں کہ لواط بہت اچھی چیز ہے یہ. او بھائی وہ ایک شخص تھا، اس کے نقل قول ہو رہی ہے کتاب طبقات میں. طبقات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مختلف لوگوں کے جو سوانح حیات ہے. طارق بھائی جو سوانح حیات ہوتا ہے نا جی، جی. پرانے، اس میں ایک شخص کا سوانح حیات ہے، وہ شخص منحرف تھا، اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے. اس کی اس نے جو biography- جھوٹا نبی ہے اس نے کہا تھا کہ لواط جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، وہ لواط کراتا بھی تھا. تو اب یہ کہتے ہیں شیعوں کا یہ عقیدہ. ایک دفعہ تو تمہیں سمجھایا ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں غصہ نہیں، ہے. وہ ہم تجھے یہ غلط انسان ہے. سمجھنا ہماری غلطی ہے. ہماری غلطی صاحب، یہی ہے کہ ہم نے تمہیں سندیپ- انسان سمجھا، تجھے عالم سمجھا. تو وہی تو اس پر جیسوں میں سے نے- بات کرنا ہی غلطی ہے. صحیح ہے. علامہ صاحب میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. جو انصاف کی بات ہے نا وہ کرنی چاہیے. یہ ایک راوی ہے اور اس کی وہ بایوگرافی کے لحاظ سے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ بالکل یہ الزام ہے، یہ غلط بات ہے. جو صحیح بات ہے وہ ایڈمٹ کرنی چاہیے. یہ پہلے چلیں، اس کو پہلی دفعہ پتہ نہیں تھا نا، جب میں نے اس کو سمجھایا، اس کو دکھایا، اس پہ ہمیں غصہ بھی ہوا ہے، تو اس نے دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کسی اور کو لیتے ہیں بھائی. مفتی غلام فرید، بہت افسوس کی بات ہے، بہت چلو، افسوس کی بات ویسے ہے، یہ بہت ہے افسوس کہ کی بات ہے. چلے آپ اگر معافی مانگتے ہیں ہم ان سے. نہیں وہ کیا معافی مانگے گا، وہ نہیں یہ نہیں معافی مانگے نہیں، گا. ہم یہ انسان نہیں ہونے والی آئندہ چیز نہیں ہے، کریں. یہ مولوی ہے. ایک موقع نہیں، ایک چلے. موقع دے دیں ہم پلیز. پلیز ایک چلے موقع دے. ابھی معافی مانگے گا، دیکھیں معافی مانگے نہیں کہے ہاں گا، کرے گا، ابھی نہیں کرے گا. معافی مانگے گا. نہیں، دیکھو معافی مانگے گا. تم غیر ضروری جو بات کی، غیر ضروری جو بات ہے نا. طارق تم نے بھائی، ہم سے ٹائم لیا ہے 5 منٹ کہ تو نبوت کی تعریف کرے گا، سر یہ میں اور تو نے اپنی بکواسات شروع کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ لواط اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، لواط اگر جو آپ ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے کہ مدارس میں ہوتا ہے نا. درست ہے طارق حضرت بھائی، مجھے، اگر آپ لوگ حضرت کہتے مجھے ہیں کہ بات آپ کریں. نے حضرت تمہید نہیں حقانی صاحب، ماننی، تمہید پہ بات نہیں کرنی، میں ڈائریکٹ بات کروں گا. تم آئندہ کہہ دو میں تم نے ڈائریکٹ غلط بات بولا ہے، کروں گا. تم معافی مانگو سب سے، شیعوں سے. مقدمہ میں مقدمہ تم رکھنا شیعوں سے چاہتا ہوں. معافی مانگو تب تم سے بات ہوگی. کہانی وہ صاحب، نصیری ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ اوکے نصیری جی. ہے کہ نہیں مانگے گا نا یہ آدمی، یہ آدمی نہیں معافی مانگنے والا نا، نہیں مانگے گا معافی. کہتا ہے نہیں وہ شیعوں کا عقیدہ. چلیں جی. نہیں، ایک منٹ ان کو لائیں ذرا، ان کو لائیں سر ذرا. کیا ان اس کو موضوع لائیں پہ please. گفتگو ہی نہیں کرنا بھائی آپ؟ نہیں نہیں، ایک منٹ حقانی صاحب مجھے بات کرنے دیں. آج اس موضوع پہ ایک بات منٹ. نہ کرے، اس موضوع پہ بات نہ کرے. فرید صاحب مجھے میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی آواز نہیں آ رہی. سن رہا ہوں. میں منتیں کر رہا ہوں فرید صاحب، حقانی صاحب میری عرض سنیں. دیکھیں جو آپ نے جو بات کی نا، میں انصاف پسندی کی بات کرتا ہوں، آپ سے بڑا بھی ہوں، اگر آپ کائنڈلی مجھے بات کریں دیں. یہ جو بندہ جو ہے نا راوی کے اوپر جرا ہے، یہ جی اس کے جی جرا میں، اس کی بایوگرافی میں یہ کہا ہے. اب دیکھا ہے، ہمارے بھی کتب میں بہت سی ایسی جرے ہیں، تو وہ مطلب اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یا ان کے اندر کسی راوی کے اندر کچھ برائیاں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں. تو جی جی یہ ان کا اس طرح بیان کرنا یہ بالکل بہت زیادتی ہے. تو آپ اس زیادتی کے یہ الفاظ اپنے واپس لیں، واپس لے رہا ہوں. بات کریں. مجھے ٹھیک ہے، میں واپس لے رہا ہوں. معذرت کرو، اچھا کہہ دو طارق معذرت بھائی، کرو، کہہ دو میں معذرت ٹائم چاہتا ہوں لگاؤ. شیعوں سے. کہہ معذرت دو میں آپ معذرت نصیری چاہتا سے کریں کہ نصیروں کو آپ شیعہ نہیں سمجھتے، ہوں. کہہ دو میں شیعوں سے معذرت چاہتا ہوں. اور تم ایک منٹ. نصیریوں سے معذرت کرو کہ تم شیعوں کو نصیری کو شیعہ کیوں نہیں اوکے بھائی، سمجھتے. ٹھیک ہے نا بھائی. میں اس موضوع پہ بات یہ نہیں آدمی کروں گا. انسان ہی نہیں ہے بھائی، یہ انسان ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا. بس تم نے جو غلط بات کی ہے شیعوں کے شیعہ مذہب میں فلاں لواط جائز ہے، اس کی تم معذرت نے کرو. 2 گھنٹے اہل سنت کو کیوں قادیانی کو بیٹھایا تھا؟ اس پہ معذرت کرو. قادیانی کو کیوں سنی بنایا تھا؟ قادیانی بیٹھا تھا ابھی 2 گھنٹے، اس پہ معذرت کرو. اوکے دیکھو اس کی حالت کیا ہے. وہ نہیں کہانی صاحب بات سنیں. نہ کاٹے نہیں. آپ تحمل کریں، صبر کریں. حقانی صاحب اگر ہمارے اہل سنت میں کتنے فرقے ہیں، معتزلہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، وہ جو شیعہ نہیں ہے، تو ان کو ہم باطل اور کئی کفری عقائد نہیں کہتے. اگر کوئی نصیری ہے
آپ نے کبھی اس پر سرچ کیا کہ وہ خود نصیریوں کو کافر کہتے ہیں اور غالیوں کو بھی جو الوہیت کے قائل حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں جو اس طرح یہ خود شیخ اللہ یاری صاحب ان کو کافر کہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ شیعہ نصیری کو مسلمان نہیں سمجھتے, مجھے اس کا پتہ ہے. حوالہ دینا نصیری کا قطعاً حوالہ نہیں دینا کہ فلاں نصیری ہے یا یہ ہے. اچھا اگر اس بات کریں کوئی علمی بات. اچھا میں ابھی اس کا جواب دوں نصیری والا یا میں شروع کروں اپنا مناظرہ؟ نہیں چھوڑ بھائی, جیسے میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی بھائی, میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی. نبوت پہ بات کرتے, بات سے بات ہی نہیں کرنی, بات سے بات ہی نہیں کرنی. یہ تو بہت بھائی کیا بات کروں آپ سے جب آپ اتنے بے ایمان ہیں, جب آپ اتنے دیکھیں آپ اتنے دیکھیں آپ اتنے جب آپ اتنے بے ایمان ہیں کہ ادھر آتے ہیں سب کے سامنے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آنکھ میں آنکھ ملا کے کہتے ہیں شیعہ مذہب میں لواط کرنے کی بڑی تعریف ہے, بہت اچھی چیز ہے. جب 2 دفعہ تم ایک دفعہ چلو آپ سے غلطی ہو گئی ہے, ایک دفعہ آپ کو غلطی ہو گئی, دوسری دفعہ تو غلطی نہیں ہوئی نا. میں نے مذہب کا نہیں کہا, تمہیں شرم ہی نہیں ہے, تم ایک بے شرم آدمی ہے, تم ایک بے شرم آدمی ہو, تمہیں تو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. نہیں, گفتگو کا لائق وہ شخص ہے نا جو عالم ہو, جو سمجھتا ہو اس طرح کی باتوں کو. جب ایک دفعہ سمجھا دیا کہ بھئی ایک راوی ہے, راوی بھی نہیں ہمارے کتب میں, وہ راوی بھی نہیں ہے, وہ اپنے زمانے میں وہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا ادعا, اس کا سوانح حیات میں ذکر ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا. تو پھر آج کے اس کو شیعوں سے نسبت دینا تو پھر ٹھیک ہے بھائی, آپ سے گفتگو نہیں, میں تو اس شخص سے گفتگو نہیں کروں. اچھا اس طرح کرتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, میں اس شخص سے گفتگو نہیں کروں. آپ فیصلہ کریں طارق, جو فیصلہ آپ کو میں مان لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے, لیکن آپ علمی شخصیت اور میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس علم بھی ہے, لیکن آپ نا غیر ضروری بات کر کے نا سٹارٹ پہ جو ہے نا ماحول خراب کر دیا ہے. اور ایک اور بات ضمناً کہ جب آپ تھوڑا سا انسان غصے میں آ جاتا ہے تو ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے اور دین پر بات کریں, مذہب پر بات کریں, تو اللہ خدا نہ کرے کہ خدا نہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسی گستاخی منہ سے نہ ہم سے نکل جائے. تو اس کے لیے ذرا تحمل سے بات کرنی چاہیے, مؤدب ہو کے بات کرنی چاہیے, تاکہ ایک دوسرے کا فہم پتہ چلے اور میں شرط پتہ چلے. اب اس نے دیکھیں طارق بھائی, اس نے جو غلط بات کیوں سے نسبت دی, ابھی بھاگنے کی کوشش کرے گا اللہ کی فضل. اکانی صاحب مجھ سے مخاطب ہے, آپ کو ٹائم دوں گا, ٹائم دے اس نے آپ اجازت بھی نہیں کرے گا. میں صرف اس سے ایک موضوع پہ اس سے گفتگو کروں گا. کیا آپ کے کتب میں موجود ہے کہ آپ کے خلیفہ عمر بن الخطاب نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ میں حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پہ قرآن, اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ اس مسئلے پہ آپ سے گفتگو کروں. اب ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو, آپ نے جب شیعوں پہ الزام لگا دیا نا, اب شیعوں پہ الزام لگا دیا غلط 2 دفعہ, تو اب آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ کون سا صحابی تھا جس نے اپنے بیوی کے ساتھ دوبر سے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اپنا جو آپ کی کتاب میں جو کچھ ہو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ نے بھی موضوع طے ہے, میں نہیں بیٹھوں گا سر. ٹھیک ہے, آپ چلے. نہیں, ابھی اسی موضوع پہ ہوگا. موضوع یہ وہ صحابی کون تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لواط کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے, اس پہ میں اپنے تفسیروں سے, قرآن سے, حدیث میں ابھی شروع کرتے ہیں. تفسیر میرے پاس ہے, حدیث میرے پاس ہے. آپ نے ایسا جانور کا ابھی آپ نے جو شیعوں کے ساتھ, شیعوں پہ جو الزام لگا دیا نا مولوی صاحب, شیعوں کے ساتھ جو الزام لگا دیا, اب آ جاؤ. ابھی میں شروع کرتا ہوں. کتنے 10 منٹ میرے 10 منٹ. طارق صاحب چلے گئے. آپ نے اڑایا, میں نے نہیں اڑایا, خود چلے گئے. خود کہا میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہتا ہے اس موضوع پہ نہیں بیٹھوں گا, انہوں نے خود کہا. یہ دیکھو طارق صاحب درمیان میں ہوگا تو بات کریں گے. نہیں ہے جی, وہ نہیں ماڈریٹ کرنا چاہتے اس موضوع کو. یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف, ابھی پتہ چلے گا نا کہ کس کے کتاب میں لکھا ہے لواط کس صحابی کا کام تھا. میری باری ہے, پہلے مجھے نمبر دو. نہیں, باری میری ہے, میں مدعی میں ہوں. نہیں, جو کچھ آپ کہتے ہیں نا میں آپ کو اعتراض نہیں کروں گا. آپ نے جو گالیاں دینی ہے اپنے اخلاق کے مطابق گالیاں دو, میں آپ کے بارے میں بات نہیں کروں. میں گالی نہیں دے رہا, میں آپ کے کتاب سے بات کروں گا. اچھا, یہ گالی نہیں ہے. زنا آپ کے ہاں جائز ہے, زنا بالجبر جائز ہے, لواطت جائز ہے, اور یہ گالی نہیں ہے. اور حوض قم والا آپ کے عالم نہیں ہے. خمینی کافر ہے تمہارے. اب بھائی بھاگ گیا نا, اب بھائی پتہ چل گیا نا, اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شخص جس اس کے خلیفے نے اپنے جو شخص لواط کرتا تھا نا, وہ پتہ چل گیا نا. ابھی ہاں بات کریں, بیا آج لے کے آتے ہیں بھائی. ماڈریٹر آ گیا, عمر بھائی ماڈریٹ کریں گے. عمر بھائی ماڈریٹ کریں گے, گولی ماریں گے. ابھی آپ کی آپ فضولیات نہیں چلے گی بھائی. موضوع تعین ہو چکا ہے. موضوع ہے کہ کون صحابی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ دوبر میں غلط حرکت کرنے کی کوشش کی. صحیح ہے, ابھی آپ کی طبیعت صاف ہوگی انشاءاللہ.
پہلے مجھے آپ نے پہلے نہیں دینا ہے کس بات کے لیے؟ یوٹیوب چینل تمہارا ہے، یہ تقیہ باز جو عمر علی جس کا نام ہے یہ بھی تمہارا ہے، ماڈریٹر جو ہے نا سالس تمہارا ہے. آپ ماڈریٹر اگلے ہفتے اپنا لے گا. اب ماڈریٹر اپنا لے کے آنا، آپ نے ماڈریٹر اپنا لے کے آؤ. کون ہے ماڈریٹر بھائی؟ یہ بھی شیعہ ہے، رافضی ہے. دیکھو عمر بھائی آپ رافضی ہو؟ عمر بھائی کا آڈیو کال دو بھائی، یہ کہتے ہیں رافضی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. میں آسمان میں تارے دکھاؤں گا اللہ کے فضل سے. ان کے وقت تارے نہ دکھائے تو میرا نام مفتی فرید نہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے تارے ویسے خود بھی دیکھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کریں. آئی ہوپ یو آر ویل. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں دونوں کو دکھاؤں گا، طبیعت صاف کروں گا. جس طرح پسینہ نکالا تھا آج پیشاب ابھی سے ڈر گیا، ابھی سے وہ بات تو کرنا تھا نا ماڈریٹر کو. ان کا پیشاب نہ دے نکالا تو میرا نام فرید نہ ہوگا. دیکھو 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 مفتی صاحب یہاں ابھی تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں چاہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بات ایک بار پوری ہو جانے دیں ادب کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس وقت دعاؤں کا بھی وقت ہوتا ہے، قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. تو جو آپ مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں کسی اور کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے ایسا، تو ایسی بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا آپ لوگوں کی گفتگو، اور مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ میرا خود کا نام پہلے ذاتی مرتبہ لیا ہے. تو مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ انشاءاللہ کبھی اللہ یاری بھائی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے، جو کہ میری ذاتی خواہش ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں مفتی صاحب اگر یہاں بیٹھے ہیں نا تو اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بات کی جا رہی ہے اس کو اس طرز سے سنیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم نے سب نے اپنی شکل دکھانی ہے اپنی روح کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بسم اللہ کیجئے. بات جو بھی ٹاپک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن بات اس دائرے میں کریں کہ جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. مجھے کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے؟ نہیں کس کیوں ٹائم دینا ہے آپ کو؟ پہلے عمر بھائی آپ نے بات موضوع یہ ہے، سوری اللہ یاری صاحب آپ بتائیے. موضوع یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ پہ اس نے دخول کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس نے دخول کیا ہے اور بڑا اسکینڈل بنا تھا اس کے زمانے میں مدینہ منورہ میں. تو پھر اس کی مذمت میں آیا نازل ہوئی ہے، قرآن نے شہادت دی ہے کہ صحابی. میرے طرف سے موضوع یہ ہے کہ شیعہ زنا واقعت کو جائز سمجھتے ہیں. یہ میرا موضوع ایک ہوگا، بات کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نکل جاؤ. آپ مدعی ہے من وجہن، میں مدعی ہوں. نہیں موضوع ایک ہی ہوگا، آپ مان گئے تھے. میں اسی شرط پہ آپ سے گفتگو کروں. چلو بھاگ گیا بھائی. نہیں تمہارے سب شرائط میں نہیں مان سکتا ہوں. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ موضوع ایک ہی ہوگا، موضوع ایک ہی ہوگا بھائی، موضوع ایک ہی ہوگا. صحابی کون ہے؟ لواط کس صحابی نے کیا تھا جی؟ قرآن نے کس صحابی کے لواط کی شہادت دیا ہے؟ قرآن نے کس صحابی کے لواط کی شہادت دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے عمر بھائی اس نے اعتراف کر لیا. عمر بھائی اعتراف کر لیا، اس کو اعتراف کر لیا. اس کے خلیفے نے، اس کا خلیفہ کون ہے سب کو پتہ چل گیا. نہیں تو میرا موضوع پہ میرا بھی موضوع ہوگا نا. مفتی صاحب آپ نے جو موضوع پہ بات کی تھی نا، وہ موضوع کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ اپنا طرز دے دیا تھا کہ وہ تو آپ اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں. ابھی تو بات اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے، انہوں نے ثبوت دکھانے ہیں، انہوں نے کتابیں کھولنی. پہلے میری بات سن لینا، پہلے میری بات سن لیں پلیز، پہلے میری بات سن لیں. میں نے پانی نہیں پیا تو میری آواز جو ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے گی پلیز. پھر آپ ہنسیں گے کہ دیکھو کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں افطار بھی آپ کے سامنے کر دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے اپنے صرف انہوں نے جملے کو سامنے رکھا ہے، اس کے بعد وہ اس کو پروف کریں گے تو اس پہ انتظار کریں. اب ظاہری بات ہے کہ امید ہے کہ آپ کے پاس اس کے ریبٹلز ہوں گے، اس کے جواب بھی ہوں گے. پھر وہ ایک ایک کر کے لے آئیے گا آپ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے. جہاں آپ بات کر رہے تھے زنا کی، وہ متع کی بات ہو رہی ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی اور دن رکھ لیں. آپ کے ساتھ بات کرنا ہم سب کو اچھا لگتا ہے اور سننا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر الگ سے کسی دن بات کر لیں. آج آپ اس کے اوپر بات کر لیں جو اللہ یاری بھائی ابھی کہہ رہے، جب سن لیں جس پہ آیت نازل ہوئی. علی جواب دے رہا ہوں. پہلے مناظرے میں بھی آپ پر ہزاروں لعنتیں پڑی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں ماڈریٹر ہوں، ثالث ہوں. انصاف سے ابھی بھی انصافی سے کام لے رہے ہیں، ابھی بھی لعنت کے لیے تیار ہو جاؤ لوگوں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک موضوع ان کا ہے تو ایک موضوع میرا ہوگا، یا انہوں نے میرے ساتھ ختم نبوت پہ. آپ کو منع تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ اپنا موضوع نہ لے کے آئیں. آپ اگلی بار پہلے مجھے، میں مہمان ہوں، یہ میزبان ہے، میں مہمان. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. آپ یہ آدمی یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تم نے شیعوں پہ الزام لگایا تھا کہ شیعہ جو ہیں لواط کے قائل ہیں، لواط صحت کے لیے اچھی ہے. وہ تو پتہ ہے، ایک دفعہ تم کو سمجھایا کہ وہ غلط بات نہ کرو، دوسری دفعہ پھر لے کے آئے. تمہیں شرم ہی نہیں ہے، تمہیں حیا ہی نہیں ہے. اب جب تم نے شیعوں پہ یہ الزام لگا دیا ہے نا، تو آؤ بات کرتے ہیں کہ لواط کون کرتا تھا مدینے میں. مدینے میں لواط کون کرتا تھا؟
قرآن نے کس کی شہادت دیا؟ کس کو لواط کا شوق تھا؟ قرآن نے کس کی مذمت کی؟ آپ کی کتاب، آپ کے صحابی، آپ کا بھائی، اور قرآن کی آیت. تیار ہو؟ تیار نہیں ہے نا تو ہمارا مسلک ثابت ہو گیا نا. ان کا جو یہ کہتا ہے نا، جو یہ ان کے مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ پیچھے سے ان کو عرص میں ملا. خمینی کے بارے میں کہا کہ نہیں ان وہ کے لواطت کرتا ہے. علماء، خمینی نہ ہمارا گاڈ ہے، نہ ہمارا بھگوان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خمینی ایک مولوی ہے. خمینی جیسے لاکھوں مولوی دنیا میں ہیں، وہ دنیا میں گئے ہیں اور آئیں گے. خمینی اگر غلط کام کرتا ہے نا، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. میں نے نہیں کہا، تم نے کہا کہ خمینی کچھ بھی نہیں ہے. بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ. تمہارا جو مدرسہ خمینی قتل کرے، اس سے شیعہ مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خمینی جھوٹ بولے، شیعہ مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. خمینی زنا کرے، خمینی شراب پی لے، اس سے شیعہ مذہب پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ہاں، لیکن اگر تمہارے صحابہ، تمہارا خلیفہ، تمہارا امام، لواطت کی فضائل دکھاؤں، کتابوں سے دکھاؤں لواطت کی فضائل. علامہ حسن عیال دکھا دینا، آپ کی کتاب میں ہوگا نا. یہ جو بات ہے، یہ جو بات لواطت کے، زنا کے، خمینی پہ متع کر کے، رہے ہیں، زنا بالجبر کے، وہ دکھاؤں؟ تیار ہو؟ سن سکتے ہو؟ مفتی صاحب ایک منٹ مفتی صاحب، آپ کے پاکستان میں ہزاروں مدرسے ہیں جن میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پہلے اس پہ بات کر لیں. پھر ایک ہی کرو، لیکن مجھے وقت نہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ عمر ہونا بھائی، چاہیے کہ نہیں، عمر بھائی، آپ کو یہ میں ایک بات کرتا ہوں. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. جو آپ کو یہ گالیاں کہنا میں چاہیے کہ اجازت یہ دیتا غلط ہوں، ہے، لیکن بجائے مجھے اس کے کہ موقع آپ یہ دو. ٹاپک خود لے کے آئیں. یہ آدمی ہے ہی ذلیل، یہ آدمی نہایت ذلیل ہے. یعنی یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے. اس کو انسان سمجھ، مفتی کیوں کہہ اس رہے کو ہیں انسان سمجھنا ہی غلطی ہے. اس کو انسان افسوس سمجھنا ہوتا ہے ہی کہ اپنے آپ غلطی کو ہے. مفتی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہوئے اس طرح سے بات کرنا کسی کے بھی ساتھ ایکس وائی زی، اپنی ذات پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن بات. معاف کیجیے گا جی سر. اللہ آپ کو سلامتی دے عمر بھائی. میں غلام فرید بھائی کو لے کہتا ہوں. غلام فرید بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. بسم اللہ بھائی. قبلہ، یہ ہے تو ان کا نام بھی غلام فرید اور میرا نام بھی غلام فرید ہے، لیکن یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کلام کی جا سکے. بالکل بالکل صحیح فرما. کیوں کہ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں. عمر بھائی آپ جائیں افطار کے لیے. آپ کا سن سیٹ ہو گیا. اوکے. یہ الا المشائخ، آپ کو روایات میں ملا ہوگا کہ بہت سارے ایسے شیوخ تھے جو الا المشائخ تھے، علت جن کو تھی. بھائی جان میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل. عمر بھائی آپ جا کے اپنا افطار کر لیں، نماز پڑھ کے آ جائیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو نہیں روکنا چاہتا. جی سر. جی غلام بھائی، غلام فرید بھائی. جی بسم اللہ. تو میری بات پہلے آپ سے ہو چکی ہے، لیکن وہ میرا بیٹے کی آئی ڈی تھی، یہ بھی میں نے اپنا نام لکھا ہے، ماشاءاللہ، مومن عباس کے نام سے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلام جی. دے میرے بھائی. اللہ تو میرے پاس ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، جی جماعت المسلمین، دعوت فکر و نظر. اس میں ان کے 17 امام ہیں. یہ مفتی صاحب کی جماعت کے ہیں. یہ 17 امام ہیں، جن میں سے حق کا امام ایک بھی نہیں ہے. جی. اور جن میں ان 17 میں سے 13 جو ہیں وہ الا المشائخ تھے. اللہ آپ کو سلامتی. ٹھیک ہے. ابھی یہ مفتی صاحب منہ چھپائیں گے، منہ چھپا کے بھاگ گئے. یہ مفتی صاحب ابھی اپنا منہ چھپائیں گے. ہاں، اس کتاب میں کیا لکھا ہے بھائی؟ ہنس رہے ہیں. 17 مشائخ کا. اس میں یہ کہتے ہیں، یہ اوپر کچھ تھوڑا سا یہ ان کا پڑھے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، قبلہ ایک، تو تم سب ایک کیوں نہیں. یہ جماعت المسلمین ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا حق کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے جو بتایا کہ یہ حق ہے، وہ حق ہے ہی نہیں، کیونکہ جو علی کو نہیں مانے گا وہ حق کے ساتھ ہے ہی نہیں. کیوں کہ میرے مولا ہی حق ہیں. اگر نہیں کوئی مانتا تو وہ اپنے لیے لعنت اکٹھی کر رہا ہے. میں تو یہ مانتا ہوں اور مانتا ہی رہوں گا. قیامت والے دن بھی یہی سی بات پہ ہوں میں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. اللہ آپ کو بہت عزت دے. بہت مہربانی.